اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 282 اور 283 کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بڑی خوبصورتی سے اپنی پچھلی آیات کے اندر، اگر ہم رکوع نمبر 5 کو دیکھیں، رکوع نمبر 6 کو دیکھیں، تو صدقات کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس کی اہمیت کے اوپر بتایا کہ صدقات کی اہمیت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ سود کا معاشرہ کس طرح کا ہوتا ہے، سود کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ دنیا کے اندر کس طرح کی ہوتی ہیں، اور سود کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ مرنے کے بعد کیسی ہوں گی، تجارت کو جائز کیوں کیا، سود کو حرام کیوں کیا۔ اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں لین دین کے حوالے سے بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لین دین کے معاملات کو کس طرح سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے نام کو بلند کم کرتے ہیں، اور دنیاوی جو بت ہیں، دنیاوی جو قومیں ہیں، ان سے زیادہ انسپائر ہوتے ہیں۔ ایک ہماری جو ہے وہ بدقسمتی سے ایک غلامانہ ذہنیت ہے، اور ہم ہمیشہ جو ہے وہ ان معاشروں کو آئیڈلائز کرتے ہیں یا گلوریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ہم بہت ہی زیادہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر ہیں، وہ معاشرے ہم سے بہتر پرفارم کرتے ہیں۔ مطلب میں نے دیکھا کہ عام بھی ہم دیکھیں تو جب بھی کوئی شخص یو کے جاتا ہے، جب بھی کوئی شخص کینیڈا جاتا ہے، جب بھی کوئی شخص ایک امریکہ کا چکر لگا کر آتا ہے، کبھی کوئی شخص جاپان یا ساؤتھ کوریا کا چکر لگا کر جاتا ہے، تو ایک چیز بڑی ہمیں کلیئرلی نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو غلامی کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ بڑا ہم کلیئرلی دیکھتے ہیں کہ پھر ہم ان کو ذرا گلوریفائی کرنا، جی ان کا یہ سسٹم بڑا اچھا ہے، جی ان کا یہ سسٹم بہت اچھا ہے، یہ سسٹم بہت اچھا ہے، اور ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ بھی ایک نفس کا ہم پر وار ہے کہ ہم اپنے ملک کو، وہ ملک جو ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا، اس کو ٹھیک کرنے کی کبھی کسی کی طرح سے کوشش نہیں کرتے، بلکہ یہ کہ ہم خود بھی جو ہے وہ اسکیپزم کے مریض بن جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ جی سب کچھ یہاں پہ غلط ہو رہا ہے، اب یہاں سے چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم یو ایس جاتے ہیں اور کینیڈا جاتے ہیں اور پھر یو کے جاتے ہیں، اور وہ اصل زندگی ہے ویسے گزارنی ہے۔ بٹ ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، ہمارا جو رول یہاں پر ہے وہ کیا ہے، وہ ملک جو ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا، ہم کتنا اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید، فرقان حمید کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے اس سے جو ہے وہ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اگر ہم جو ہے وہ نفس پرستی کر نفس کے پیچھے چل کر اور قرآن کریم کی آیات جو ہیں ان کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں، جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا کہ آپ ان میں سے، مطلب کہ ہم میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی جو نفس ہے، اپنی جو خواہشات ہیں، ان کو کیا بنایا ہوا ہے، رب بنایا ہوا ہے، اور وہ انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گی کہ جہاں پہ ہمیں اپنا کوئی بینیفٹ نظر آتا ہے، جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ خود غرضی جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ شخص جس کو میں نے خود غرضی سے بچا لیا، در حقیقت وہ بچ گیا۔ اور نفس ہمارا جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف جو ہے وہ دھکیلتا ہے، مگر ہم میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نظام جس کو ہم امپورٹ کر کے لائے کہیں نہ کہیں سے، اور وہ غلامی کی جو زنجیریں ہم پہ ڈالی گئیں، اور وہ اوبیسلی یہ کہ ایک برٹن ورلڈ تھا جس نے یہاں پہ پورا کا پورا ایک نظام بنایا، آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ان سے رہائی تو ہمیں مل گئی، مگر وہ جو غلامی کی زنجیریں تھیں، آج بھی ہمارا ذہن، ہمارا دماغ اسی کا جو ہے وہ پورے طریقے سے مفلوج ہوا ہوا ہے، اور ہم کسی بھی چیز کی رہنمائی قرآن کریم سے نہیں لیتے۔ ہم کتنے صدقات دیتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، ہم کس طریقے سے خیرات کرتے ہیں، ہماری کمائی کتنی حلال یا حرام ہوتی ہے، کس طریقے سے ہمارے جو بزنس ایتھکس ہیں ہم کن پیرامیٹرز کے اوپر کرتے ہیں، ہم کتنی انڈر ٹیبل ڈیلز کرتے ہیں، ہم سودی معاشرے کے اندر رہ کر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم رشوتوں کو لے کر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب ہم دیکھیں کہ ہمارا جو عمل ہے وہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بارہا یہ فرمایا کہ وہ کام جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہوں، اللہ مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات ہے ہی جو ہے وہ ناپسند، اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ قرآن کریم کی روشنی میں اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ وہ کام جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں؟ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہت زیادہ لفاظی اور گفتار کا تو بنتا جا رہا ہے، عمل جو ہے وہ ناپید ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں، میرا یہ سوال بھی تھا کہ وہ شخص جو سود کا کاروبار کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اگر میں پچھلی آیات کی روشنی میں نیکسٹ جو آیات ہیں ان کو اگر ہم سیکوینشلی انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں تو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم جو ہے وہ رزق حلال کماؤ۔ ہم میں سے لوگ کتنے رزق حلال کما کے جو ہے وہ اس کے اوپر صدقہ کرتے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ رزق حلال کی جگہ جو ہے وہ حرام کما کر جو ہے وہ لوگوں کو اپنا نام بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ کہیں دسترخوان لگا دیتے ہیں، کہیں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اچھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی شارٹ کٹ لگایا جائے، محنت کا مال نہیں ہے بلکہ یہ کہ مال جیسا کیسا ہے بس اس کو یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لگا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر ہم حرام کمائی کماتے ہیں اور ہمارا رزق حلال سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کیا پھر وہ قبول ہوتا ہے ہمارا؟ اور پھر جس بلیف کے اوپر ہم پوری کی پوری زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کتنا ایمان ہے، ہم اس کی کتنی فرمانبرداری کرتے ہیں، ہم کتنا جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، ان کے حکم جو ہیں ان کو کتنا بجا لاتے ہیں، کتنی ان کی اطاعت کرتے ہیں، کتنی ان کی اتباع کرتے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے کوسچن مارکس ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں سودی معاشرہ ہے تو کتنے لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے جو ہیں وہ مراتب اور درجے بتا دیے کہ اس کے جو ہیں وہ کم و بیش 60 درجے ہیں۔ اب 60 درجوں میں کم سے کم یہ ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ ایڈلٹری کرو۔ پھر اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ سود کے اندر وہ شخص جو سود میں شامل ہے، مینز کہ سود دینے والا، سود کو لکھنے والا، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا، یہ سب کے سب لوگ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ ان کے لیے کس کس طرح کے جو ہیں وہ عذاب ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ مگر کیا ہم ان سب باتوں کو مانتے ہیں؟ کیا ہم قرآن آیات کو مانتے ہیں؟ کیا ہم نے سود کو چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے حرام کمائی کو چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کرنا چھوڑ دیا؟ کیا ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنے دل سے فسق کو، میز نفاق کو نکال دیا، یا خود غرضی کے ہم سارے کے سارے فیصلے کرتے ہیں؟ تو ہم آگے اگر دیکھیں تو ان سب باتوں کے ساتھ، اور پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم جو جنت فردوس ہے اس کے بھی علم بردار ہم ہیں، جنت ہمیں مل جائے گی، اس کا کوئی شارٹ کٹ بھی پکڑ لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایسی کوئی گواہی نہیں دی، بلکہ اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اگر آپ دیکھیں تو 281 کے اندر، اور ڈرو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، پھر ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا، اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی۔ اب دیکھیں کلیئر کٹ اگر ہم دیکھیں تو لاسٹ رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم جیسے اعمال لے کے آؤ گے، اور تمہاری جو کتاب ہے وہ تمہاری جو ہے وہ میں نے گردن میں ڈال دی ہے۔ آج کا اگر آپ دیکھ لیں تو آگمنٹڈ ایرا ہے، کلاؤڈ کو ہم آج دیکھ لیں کہ کلاؤڈ کس طریقے سے ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھتا ہے، پورا کا پورا سسٹم میرا اس نے ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ ہیک بھی کر سکتا ہے، وہ ہائی جیک بھی کر سکتا ہے، میرا سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹیل بھی کر سکتا ہے، وہ میرے خلاف بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ پورا آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ اسے سب کچھ کر لیا ہے۔ وہ رب عظیم، وہ رب کائنات جسے تمام آسمانوں کو بنایا، جسے پوری کی پوری کائنات کو بنایا، اور پھر اس کے بعد اربوں جو ہیں وہ لوگ پیدا کیے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ رب ہوں جو رات کو پھاڑ کے دن نکالتا ہوں، میں وہ رب ہوں جو دن کو پھاڑ کر رات نکالتا ہوں، میں وہ رب ہوں جو زندہ کو مردہ، آپ دیکھیں کہ زندہ سے مردہ پیدا کر دیتا ہوں اور مردہ سے زندہ پیدا کر دیتا ہوں، میں وہ رب ہوں جو سورج اور آسمان میں آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہے، یہ سیارے اور جو پورا کا پورا اس پروسیس کو میں کنٹرول کرتا ہوں۔ کیا تم جو پھل اگتا ہے تم اگاتے ہو؟ یہ جو انسان پیدا ہوتا ہے کیا تم پیدا کرتے ہو؟ مطلب یہ کوسچنس کر رہا ہے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو میرے لیے کیا تمہارا ڈیٹا اسٹور کرنا مشکل ہے؟ مطلب آج اللہ تعالیٰ خود دیکھیں، قرآن کریم خود اپنے آپ کو اوپن اپ کر رہا ہے اس آگمنٹڈ ایرا کے اندر۔ تو اگر یہ کلاؤڈ جیسا ایک انسان آپ دیکھیں تو انہوں نے مل کے اس پوری کی پوری جو اس وقت کی ایک فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ہے اس کے اندر کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ وہ جو باتیں پہلے سنا کرتے تھے کسی دور کے اندر، وقت منسٹر کی جو تھیریز تھیں کہ جی ایفیمرلائزیشن کا ٹائم آئے گا اور پھر ایک ایسی چیزیں جو خود بخود سے ہونا شروع ہو جائیں گی، آج وہ سب کچھ ریئل اللہ تعالیٰ کر کے دکھا رہا ہے کہ تم خود دیکھو کہ تم خود یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے تمہارے اعمال سامنے ہوں گے، تم خود فیصلہ کر لینا روز محشر میں۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم زیادہ کھل رہا ہے، سائنس خود قرآن کریم کی آیات کو اوپن اپ کر رہی ہے۔
کہ میری طاقت یہ ہے، میں اس مطلب جو تمہاری تو اوبیسلی کیا کتنا ایک دنیا کے اوپر تم کنٹرول رکھتے ہو، کتنی تمہاری دنیا جو ہے وہ تم اس کو سمجھ سکتے ہو، کتنی تمہاری چیزوں کے اوپر کنٹرول ہے، بٹ میری طاقت دیکھو کہ کیا ہے۔ تو وہ رب نہ جس کو اونگ ہے نہ جس کو نیند ہے، جو ہر وقت کہیں نہ کہیں مصروف ہے، اس کی کتنی جو ہے وہ اس پورے کے پورے سسٹم کے اوپر گہری نظر ہوگی، کس طرح سے اس کے فرشتے جو ہیں وہ ایک ایک چیز کو ریکارڈ کرتے ہوں گے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ دونوں ہی ریکارڈ ہوں گے، اور پھر جب وہ اعمال نامہ ہمارے سامنے کھلے گا تو پھر ہمارے حالات کیا ہوں گے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ایز این انڈیویژول ان آیات کو کتنا مانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو کتنا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں 282 کے اندر، پہلے جو ہے وہ ایک تنبیہ کر دی عذاب کی، اور اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم معاملہ کرو کیا کرو کہ اے لوگوں، اب کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایمان والوں سے، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم لین دین کا معاملہ کسی خاص مقررہ مدت تک کرنے لگو تو اسے لکھ لو، اور لازم ہے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے مطابق دستاویز لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، اور لکھے جیسا کہ سکھایا ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بس چاہیے کہ وہ لکھے اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہے، اور ڈرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس میں جو کچھ کم کرے نہ زیادہ کوئی چیز، پھر اگر وہ جس کے ذمہ حق واجب ہے عقل کا کوتاہ مینس کہ اگر کمتر ہو، کمزور ہو، دیوانہ ہو، گونگا ہو، ضعیف ہو، یہ سب چیزیں ہیں جو لینے والا ہے، قرض جو لے رہا ہے، تو اس قابل نہ ہو خود لکھوا سکے تو پھر چاہیے کہ لکھوائے اس کے سرپرست سے، اس کے ولی سے، اس کے دوست سے، کسی کو اس کو ایڈ کر لیا جائے سرپرست انصاف کے ساتھ، اور 2 گواہ بناؤ اپنے مردوں میں سے 2۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہے کہ اسی طریقے سے کیا کر لو کہ دونوں جو ہیں تم دونوں گواہ بنا لو، کیا کر لو مردوں میں سے، بس اگر نہ ہو 2 مرد تو پھر 1 مرد، 2 نہ ہو تو پھر 1 مرد بنا لو، اور 2 عورتیں ہوں، مطلب اگر مرد بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر 2 عورتوں کو گواہ بنا لو جن پر تمہیں اطمینان ہو، تاکہ ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروائے، اور گواہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کے معاملے میں نہ سستی کرو اس کی میعاد متعین کرنے میں یا معین کرنے کے لیے، اگرچہ ہو یہ تھوڑا سا زیادہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عدل کے قریب تر ہے، اور یہ لکھنا بہت محفوظ رکھنے والا ہے گواہی کو، اور آسان طریقہ ہے تمہیں شک سے بچانے کے لیے، مگر یہ کہ سودا دست بدست ہو، اگر سودا 10 بدست ہو جس کا تمہیں لین دین آپس میں کرو، بس اس صورت میں کچھ حرج نہیں اگر تم نہ لکھو، اور اگر گواہ بنا لیا جائے جب خرید و فروخت کرو، اور نہ ضرر پہنچاؤ لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے نافرمانی کی بات ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے آداب لین دین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ ریکارڈڈ اکانومی آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جی 21ویں صدی کے اندر جی ریکارڈڈ اکانومی ہونی چاہیے، پورا کا پورا جو آپ کا کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے اس کے اندر پورا ریکارڈڈ اکانومیز، اینڈ دین آپ کی جو فسکل ایئرز ہیں اس میں بجٹس ہیں، اینڈ دین آپ کی ہر انڈیویجول کی اکانومی ریکارڈ ہوتی ہے، اس کا پورا سسٹم بنتا ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اگر آپ دیکھیں تو 1450 سال پہلے کتنے خوبصورت جو احکامات تھے ان کو بتایا انسان کو کہ اب تمہارے اندر خود غرضی ہے۔ ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو مومن ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ تم انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ کرو۔ یہاں پہ جو شخص قرض دیتا ہے اس کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرا قرض ڈوب نہ جائے، ہو یہ رہا ہے کہ جو بندہ لے رہا ہے اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ شخص جو کہ دنیا سے اس حالت میں جائے گا کہ اس کے اوپر قرض ہے تو اس کی روح جو ہے وہ کیا ہے، وہ معلق ہے۔ اب دیکھیں کہ روح کے اوپر عذاب کتنا سنگین نوعیت کا ہے۔ ایک تو یہ دیکھیں کتنی بڑی تنبیہ ہے کہ ٹینشن کس کو ہونی چاہیے، قرض دینے والے کو ٹینشن ہونی چاہیے، یہ قرض لینے والے کو ٹینشن ہونی چاہیے۔ یہاں الٹا حساب کتاب ہے، مطلب جو قرض دے رہا ہے اس کو یہ پریشانی ہے پتہ نہیں مجھے واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا، کیونکہ جو لینے والا ہے کیا اس کو، میں بالعموم معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کیا اس کو اس چیز کے اوپر یقین بھی ہے کہ میں نے دنیا سے جانا ہے کہ نہیں جانا؟ اوبویسلی ہمیں تو اس چیز کے اوپر یقین ہے ہی نہیں۔ ہم تو کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر کبھی بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ آخرت کا دن قائم ہونا ہے، میرا حساب کتاب ہونا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم دو کے ساتھ تیسرا رب بھی ہے، کیونکہ ہم قرآن کریم کی آیات کو نہیں مانتے۔
ایک تو یہ کنڈیشن کتنی کلیئر ہے کہ گواہ کو بنا لینا، اگر دو مرد ہیں تو بہت بہتر طریقے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو شخص جو ہے وہ قرض لے رہا ہے وہ خود جو ہے وہ لکھے، یا خود وہ لکھوائے، اور اس کے اندر وہ سارے کے سارے جو پہلو ہیں ان کو مد نظر رکھے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ بہتر طریقہ کار کیا ہے کہ اس کے اندر ایک قرض دے رہا ہے اور ایک قرض لے رہا ہے، وہ دونوں کیا کریں کہ دو گواہ کر لیں. اگر ان کو دو گواہ مرد نہیں ملتے تو ایک گواہ جو ہے وہ مرد کر لیں. اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ 282 کو جو ایک اللہ سبحانہ وتعالی نے فائنینشیل مینجمنٹ کی ہمیں ایک پورا کا پورا ایک سسٹم بتایا ہے کہ اگر جب آپ تجارت کریں تو اس کے اندر کن کن کنڈیشنز جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ لین دین کی ساری شرائط جو ہیں ان کو کیا کر لیا جائے، ان کو تحریر میں لانا لازم ہے قرآن کی روشنی میں. تو کوئی دوستی یاری ہمیں ہوتا ہے کہ جی نہیں جی ہمارا تو بڑا اعتبار ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کاروبار بھی کر لیتے، سب کچھ ہی کر لیتے ہیں. بعد میں پھر کیا ہوتا ہے کہ دستوں کے ربا بھی ہوتے ہیں، پھر عدالتوں کے چکر بھی لگاتے ہیں، پھر وکیلوں کے جھوٹ سچ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر جو پہلے احسن کام ہے وہ نہیں کر رہے کہ صحیح کام کیا کر لیا جائے. ٹھیک ہے جی ہم دونوں بالکل مومن ہیں، مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ کل میں صبح زندہ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، تو بہتر یہ کہ میں اس کو لکھوا لوں تاکہ اگر میرے جو وارث ہیں ان کو پتا ہو کہ اگر میرے پاس کوئی چیز ہے تو میں نے کس کس کی دینی ہے. تحریر کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی قسم کی کوئی تحریر نہیں کرتے. ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں بالعموم معاشرے کے اندر. پھر کیا ہے لین دین کی جو آپ کی دستاویز ہیں اس کو کوئی تیسرا شخص لکھے. مطلب یہ کہ اس کو لکھنے والا جو ہے وہ کوئی گواہ ہونا چاہیے. کاتب کو چاہیے کہ دستاویز لکھتے وقت حق کو پیش نظر رکھے اور عین مواقع کے مطابق لکھے. مطلب ایک ایک چیز اس کو جو ہے نا ہر پہلو کے مطابق اس کو ہر چیز کو کلیئر کٹ لکھ دیا جائے. اور کون کرے گا؟ جو لکھنے والا ہوگا. کاتب دستاویز لکھنے میں گریز نہ کرے. کاتب جو دستاویز لکھنے میں کسی قسم کا گریز نہ کرے. معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو دستاویز لکھنے سے احتراز مینس کے احتراز نہ کیا جائے. مینس کسی بھی کنڈیشن، دیکھیں جی چھوٹی سی کنڈیشن ہے 10,000 روپے کی تو بات ہے جی اس کے اوپر نہیں لکھتے، نہیں 10,000 روپے کی بھی بات ہے اس کی بھی لکھت پڑھت ہونی ضروری ہے. اور یہ ہر معاملے کے اندر ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کی لکھت پڑھت نہ کریں. معاملے کے دونوں فریق میں سے جس نے قرض لیا ہے وہ املا لکھائے. اب جس نے لیا ہے وہ املا لکھوائے اور حق اور انصاف کے ساتھ لکھوائے. مقروض یا جس کے ذمہ حق واجب الادا ہے املا کراتے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرے اور تحریر واضح طور پر لکھوائے تاکہ بعد میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہ ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اگر مقروض جو ہے وہ کم عقل ہے، ایک شخص ہے وہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے کے اندر اس کو پتہ ہے کہ جو مقروض ہے وہ کم عقل ہے، تو وہ کیا کرے کہ نادان صفت ہو، یعنی اپنے معاملات کی دیکھ بھال نہ کر سکتا ہو، تو اپنے نفع نقصان کو نہ سمجھتا ہو، تو پھر کیا کرے کہ والی مینس کے والی کوئی وٹنس کوئی تیسرا بندہ مقرر کرے جو کہ اس کو کیا کرے کہ اس کے بہاف کے اوپر وہ اس کو لکھے اور اس کا گواہ بن جائے. اچھا والی کو بھی چاہیے کہ انصاف اور عدل کے تمام تقاضے جو ہیں اس کو پورا کرے. پھر کیا ہے کہ دونوں اطراف سے دونوں طریقے کیا ہیں کہ وہ دستاویز بنا کر اس کے اوپر کیا کر لیں کہ دو گواہ بنانے ضروری ہیں. اب دو گواہ لازم ہو گئے قرآن کریم کی روشنی سے. اوبیسلی ہم کوئی بھی اس ٹائم آپ دیکھیں تو کوئی چیز ڈاکومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اسٹامپ لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم اسی کو ایز اے وٹنس لے رہے ہوتے ہیں اوبیسلی، کیونکہ ہم تو سارا کا سارا جو ہمارا ایک قانون کا سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے سارا اوور آل، چاہے وہ فائنینشیل مینجمنٹ ہے کسی بھی طرح کی، ہم کوئی بھی ایز اے جورسٹ اگر ہم دیکھیں تو ہم اوبیسلی قرآن سے تو چیزوں کو ڈرائیو نہیں کر رہے ہوتے. ہمارا زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جی کورٹ آف لا یہ کہتے ہیں، اور وہ ہم نے سارا کا سارا برٹن سے کے حوالے سے بنایا ہوا ہے اور اسی کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم نے کن کن پہلوؤں کو کتنے بہترین طریقے سے جو ہے وہ اجاگر کیا ہے. اور معاملہ کیا ہے؟ حق اور انصاف، انفاق فی سبیل اللہ. جو لینے والا ہے وہ دینے والے کا خیال کرے اور جو دینے والا ہے وہ لینے والے کا خیال کرے. احسان کا معاملہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے سارے کے سارے ہم یہ ہوتے ہیں کہ یار اس کو ایسے کیسے ڈاج کرانی ہے، کس طریقے سے ہم ڈاج کرائیں گے، وکیل کر کے کیسے بچیں گے، اس سے بھاگنا کیسے، مطلب ساری کنڈیشنز کے اندر ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. خود غرضی اور جو نفاق کا معاملہ ہے وہ نظر آتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اچھا ایک مرد بھی گواہ ہو سکتا ہے اور پھر اس کے بعد دو عورتیں بھی گواہی دے سکتی ہیں. عورتیں دو قرآن کی روح سے جو ہے وہ ایک مرد گواہ کافی ہے. عورتوں کے لیے کنڈیشن ہے کہ دو عورتیں جو ہیں وہ لازم ہوں گی. گواہ قابل اعتماد ہونا ضروری ہے. جب گواہ دو مرد ہیں تو ان میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ گواہی دے گا. اگر گواہ دو عورتیں ہوں اور ایک مرد ہو تو چاہیے کہ جب عورتوں میں سے ایک گواہی دے رہی ہو تو دوسری اس بات کا خیال رکھے وہ کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ بھوک چول کا جو معاملہ ہے وہ اس میں نہ کر رہی ہو اور بھولنے کی صورت میں اس کو وہ یاد کروا دے. قرض کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا
تحریر میں لازمی لانا چاہیے. قرض تھوڑا ہونے کی بنا پر دستاویز کے لکھنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اگر معاملہ نقد ہو، نقد سے مراد یہ کہ اگر کیش کے اوپر ہو تو دستاویز لکھنا ضروری نہیں. آپ ایک ایسا کام کریں تجارت کے اندر جو کہ آپ نے پیسے دیے اور ساتھ اسی ان پیسے کو دے کے ایک چیز لے لی، تو اس میں لازم نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں. نقد معاملات کی صورت میں کسی قسم کی جو تحریر ہے اس کو لکھوانے کی ضرورت نہیں. گواہوں اور کاتبوں پر کسی قسم کا پریشر، تشدد یا سختی کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بدترین عذاب ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو جو ہم ڈاکومنٹڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر انسان تجارت کر رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں جی قرآن کے اندر تو اکنامک سسٹم کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اس سے اچھا اکنامک سسٹم کیا ہوگا جس کی جو بیس لائن ہے وہ حق ہے، جس کی بیس لائن جو ہے وہ انصاف ہے، جس کا جو بیس لائن ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ حلال کمائی ہے، حرام تم کھا نہیں سکتے. آپ یہ دیکھیں کیا سنہری اصول ہے دنیا کے، مطلب کسی قسم کی ایکسپلوٹیشن ہی نہیں ہے. سود تم نہیں کر سکتے. مطلب آپ معاشرہ دیکھیں کہ کن پیرامیٹرز کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بلڈ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی قرآن کریم کے اندر تو بڑی کنفیوژن ہے جی، کوئی اکنامک سسٹم نظر ہی نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ ہماری نیتیں ٹھیک نہیں، ہم خود غرضی کے ساتھ جو ہیں وہ معاملات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نصیحتیں ہیں اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت سے بھرپور قسم کی آیات ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی. اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا آپ لکھت پڑھت کا معاملہ پراپر کریں. پھر دوسرا یہ بتا دیا کہ جو لینے والا ہے وہ پراپر طریقے سے لکھیں. خود اگر نہیں لکھ سکتا تو پھر اپنی طرف سے ایک والی مقرر کرے. اگر جو لینے والا ہے قرض اگر اس کو کوئی ذہنی کسی قسم کا مسئلہ ہے، بزرگی ہے، کوئی کسی اور قسم کی قباحت ہے، تو پھر وہ کیا کرے کہ وہ پھر ایک تھرڈ پرسن، تیسرے فریق کو اس کے اندر شامل کر لے. 2 مردوں کو گواہ بنا دیا جائے، حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ ہر چیز کو لکھا جائے. اگر 2 گواہ نہیں ہیں مرد تو پھر 1 گواہ کر لیا جائے. عورتوں کے معاملے میں پھر کیا آگے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں تو پورا کا پورا قرآن، پورا کا پورا اسلام ایک فطرت سلیم کے اوپر بنا ہوا ہے. اور یہ کیا ہے کہ یہ بالکل ایک ایسے ہے کہ بالکل نیچر کے مطابق ہے. عورت ایموشنل ہے، قرآن کریم یہ بات بتا رہا ہے. مرد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے. عورت کے بارے میں اب اس کی جو ایموشنل چیزیں آپ دیکھ لیں، مطلب مثال کے طور کے اوپر ہم بہت ساری سچویشنز کے اندر دیکھ لیتے ہیں. ایک مرد ہے، اس نے جا کے گواہی دینی ہے، اور اگر وہ مومن مرد ہو، میں مومن مرد کی مثال دے رہا ہوں، وہ تو جو مومن مرد ہے وہ تو سچ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. اس کی تو کسی قسم کی کوئی ڈھیل ہو ہی نہیں سکتی. وہ بات وہی کرے گا جو حق اور سچ ہے، وہ کسی طریقے سے باعث ہو ہی نہیں سکتا. مگر یہاں پہ ہمارے جو مرد ہیں جو کہ جنت فردوس کے اندر جانا چاہتے ہیں، وہ ان کی روزی روٹی جھوٹی گواہیوں کے ساتھ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ شخص، مطلب اگر آپ دیکھیں کہ کفر صادر ہونے کے حوالے سے، مطلب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بدترین عذاب جس شخص کے اوپر ہوگا وہ کیا ہے کہ وہ شخص جو شرک کرے گا، وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہوگا، اور وہ شخص جھوٹی گواہی دے گا. مطلب جھوٹی گواہی دینے والا اور شرک کرنے والے برابر عذاب کے متحق ہیں. دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر لعنت ہے، آخرت کے اندر بھی ان کے اوپر لعنت ہے. دنیا میں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، اس کی انبیاء کی لعنت ہے، پھر مومنین کی لعنتیں ہیں. یہ دنیا پہ ان کو لعنت پڑ رہی ہے گواہوں کو. آج آپ دیکھ لیں 10,000 روپے دیں، جیسا مرضی آپ نے پرچہ کروانا ہے، جو بھی کروانا ہے وہ آپ کروائیں. ملک اس چیز کے اوپر بنا ہوا ہے جی وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ کہہ رہے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کی ہم تکذیب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم کے اندر؟ تم نے قرآن کریم کی تکذیب کی ہے، اب تو مٹ بھیڑ ہوگی، تم میرے ساتھ اب جنگ کرو اور میں تم سے مقابلہ کروں گا. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ کے اندر ہیں. اس ٹائم ڈائریکٹ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے نظام الہی کو نافذ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو یہ گواہوں کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا عذاب ہے. جو بندہ قرض کی کمٹمنٹ کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوگا. ہمارے آپ دیکھ لیں بزنس ایتھکس اینڈ بزنس مورالٹیز کیسی ہیں. لوگ مجھے مطلب بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کہ تاجر ہیں پاکستان کے اندر، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ فلاں فلاں میرا دوست ہے اور اس نے جو ہے وہ 5 لاکھ روپے لیے کیش، 10 لاکھ روپے لیے جی میں کل آپ کو واپس کر دوں گا، میں پرسوں واپس کر دوں گا. اور پھر یہ ہے کہ اس کو واپس ہی نہیں کیے. اور پھر جب وہ شخص لینے آئے تو اس نے کہا یار میں نے تم سے پیسے لیے ہی نہیں تھے. مطلب یہ کہ پیسے لے کے مکر گئے. مسلمان کو دونوں کلمہ گو ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں. اس کے اوپر قرآن کریم کی رولنگ کیا ہے؟ ہم اس کو دیکھیں کہ رولنگ کیا ہوتی ہے کہ کسی مومن کو جب دوسرا مومن شخص جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے تو دھوکہ دینے کے بعد اس کا مقام کیا ہے قرآن کریم کی روح سے؟ مطلب اس سے بڑا گناہ تو کیا ہے؟
آپ یہ دیکھیں کہ تکذیب تو قرآن کریم کی آیات کی ہے، مگر ایک شخص اس نے کلمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے عہد کر دیا اور پھر اس عہد کا انکار کر دیا، اس کو آپ ذرا قرآن کریم کی روح سے دیکھیں، اس کے اوپر عذاب کس طرح کا ہے، دنیا میں کس طرح کا عذاب ہے، آخرت میں کس طرح کا عذاب ہے۔ میں نے اوبیسلی پہلے بات کر ہی دی ہے کہ اس کے اوپر لعنتیں ہیں۔ اب ہماری جو اب ایک فاسق آدمی ہوگا، جو فاجر ہوگا، جو منافق ہوگا، اس کی ڈسکشن کیا ہوگی، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے۔ دیکھیں جی قرآن کریم کے اندر مرد کو جو ہے نا وہ بڑی زیادہ جو ہے نا وہ اس کو ایک اتھارٹی ملی ہے، عورت کے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ ہم انسان جو ہے وہ مسئلہ اس کا یہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کر کے اس کو چیلنج کر کے قرآن کریم سے ہدایت لینے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس طرح کی ہدایت ہے ہی نہیں۔ ہدایت تو پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے، پھر اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس پر ایمان لانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہدایت دوں گا۔ ایسے تو ہدایت ہے ہی، پھر گمراہی ہے ان آیات سے۔ عورت اگر آپ دیکھیں کہ آپ ایک معاشرہ دیکھ لیں جہاں پہ عورت نے آگے گواہی دینی ہو، عورت کی کیپیسٹی کیا ہے، عورت کے ایموشنز کس لیول کے ہیں، جب ایک شخص اس کو دھمکی دیتا ہے تو اس عورت کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، مطلب اگر آپ اس کو ایسے ہی کر لیں، اس کے اندر کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے نیازی رکھی ہے۔ مال کے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو مرد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس لیول کی جو ہے وہ بے نیازی عطا کی ہے کہ وہ کما کے لاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دیتا ہے۔ میں ساری کی ساری مومن شخص کی بات کروں، میں ہمارے جیسے جو معاذ اللہ استغفر اللہ اس معاشرے میں پھرتے ہوئے عجیب و غریب قسم کے مسلمان ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ مومن کی گواہی کیسی ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ اگر ایک مومن عورت ہوگی تو اس کے اوپر کس طرح کا ایک سوشل پریشر ہوگا۔ اگر وہ ایک باپردہ عورت ہے اور اگر وہ گواہ ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں جب وہ 200 مردوں کے سامنے آئے گی تو اس کے ایموشنل سچویشن کیا ہوگی، اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اسلام نے قرآن کریم کے قوانین جو ہیں وہ انسان کے مطابق بنائے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس نے اس قرآن کو رکھا ہی اس طریقے سے کہ یار انسان جو ہے اس کو چلنے کے لیے پورا کا پورا ایک مینول ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب اس مینول کا انکار کرتے ہیں اور جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ایک تو بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کے اوپر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں نیچے کا عذاب دوں گا، پھر میں تمہیں اوپر کا دوں گا، پھر میں تمہیں درمیان کا عذاب دوں گا، اور فرقہ فرقہ کر دوں گا، اور ایک دوسرے کے آپ دیکھیں مسلمان ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا۔ مطلب جب دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ کفر میں مرتے ہیں، اور جب وہ آپس میں گالم گلوچ کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں مطلب ہمارے جو ایون وہ لوگ جو کہ دین کے کسٹوڈین ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ کسی دوسرے فرقے کے بندے کو برداشت ہی نہیں کرتے، اس کو ساری گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب گالی دینے والا شخص فاسق ہے، کیا فاسق جنتی ہے؟ احادیث کے اندر آپ دیکھ لیں کہ فاسق جو ہے اس کا مقام کیا ہوگا۔ مطلب میں معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی زیادہ خطرناک قسم کی رولنگ نہیں بتا رہا، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کی آیات کیا کہہ رہی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے تو قرآن کریم کی آیات کی تکذیب ہی کر دی۔ تو جب بنی اسرائیل نے قرآن کریم کی آیات کی تکذیب کی تو ان سے تو اللہ تعالیٰ نے پھر مٹ بھیڑ کی تھی۔ تو جب بنی اسماعیل جو ہے وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کر رہی ہے جو اتری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو پھر بھی مٹ بھیڑ ہی ہونی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں دنیا میں بھی ہم پہ عذاب ہے، آخرت میں بھی ہم پہ عذاب ہے، اور ہمارے حالات ان لوگوں سے بہت برے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تو دنیا مل نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے مطابق چکر تو ہم چلا رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے حالات یہ ہیں کہ جب ہم ادھر جاتے ہیں امریکہ تو وہ پھر ہمیں وہ انسپائر کرتے ہیں، جی دیکھیں جی ان کا کتنا زبردست سسٹم ہے، ہم خود اپنے سسٹم کیوں نہیں اچھے بنا لیتے۔ اس ملک کے اندر کوئی زمین یا چیزیں ٹھیک تھوڑی کرنی ہے، ہم لوگوں کے اندر جو ہیں مطلب معاذ اللہ استغفر اللہ، مجھے آپ بتائیں کہ پاکستانی کے ساتھ ہی اگر روز محشر اکٹھا ہو جائے تو اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا جو ہمارے حالات ہیں۔ نہ ایک دوسرے کے اوپر ہم اعتبار کرتے ہیں، ہم ایک مسٹرسٹ قسم کی سوسائٹی ہے، ہر دوسرے بندے کے ساتھ چکر کرنے کے لیے تیار ہیں، حرام خوری جو ہے وہ ہمارے اندر عام ہو چکی ہے، سود خوری ہمارے اندر عام ہو چکی ہے، قرآن کریم کی آیات کا ہم انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بار بار کہہ رہے ہیں جو وہ لوگ جو بدعہدی کرتے ہیں ان کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور روئے زمین کے اوپر جو مشرک لوگ ہیں جو دنیا کی محبت بار بار اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں 23ویں سپارے سے آپ سٹارٹ ہو جائیں 30واں سپارہ آپ پڑھیں، بار بار ایک ہی بات ہے، دنیا کی محبت کے ساتھ اگر تم آؤ گے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، دنیا کی محبت کے ساتھ تم آؤ گے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارے سارے فیصلوں کے اندر آپ دیکھیں دنیا کی محبت ہے، لانگ ٹرم پلاننگز ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر لین دین کا معاملہ کرو۔ اور اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں، اور اگر تم سفر پر ہو، اب دیکھیں اگر تم سفر پر ہو، ہم یہ کہتے ہیں جی کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، جی اکنامک سسٹم تو قرآن میں کوئی مینشن ہی نہیں ہے۔ کچھ علماء حضرات ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس سے قریب نہ جانا، تم جو ہے نا وہ گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں آیات سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان
لانا ہے, اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میری فرما برداری کرو, فرما برداری ایسی کرو کہ یہ آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لوح قرآنی سے ڈائریکٹ جبرائیل امین جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں ان کے اوپر القاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا ہے جو کہ صاحب قرآن ہے, اللہ کی آیات ہیں, ان کی فرما برداری کرو. حکم کس کا ماننا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا حکم مان لو, اور یہ قیامت تک کے لیے ایسے ہی ہے. ان کی اتباع کے بغیر, ان کے عشق کے بغیر جو کہ اللہ نے عطا کرنا ہے, جب تک کہ تم ان کے مشن کو نہیں سمجھو کہ اس وقت تک تمہیں قرآن کریم کی آیات سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور جب تم نفسانی فیکٹر سے چیزیں دیکھو گے, منافق دل کے ساتھ جب تم دیکھو گے, اس دل میں رب ہے ہی نہیں, جس دل میں دنیا کی محبت ہے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر تمہارے کانوں میں کیا ہوگی؟ گرانی ہوگی, بہرا پن ہوگا, تمہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. نہ تمہیں آیات تم سنو گے تو بہرے ہو جاؤ گے, نیند کا غلبہ تمہارے اوپر آ جائے گا, دل تمہارا اندھا ہو جائے گا. کیونکہ مومن کا دل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہوتا ہے, وہ تو اس کی تو ساری چیزیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہے, اس کی تو ساری پلاننگ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے. مگر ہم دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں کہ, اور اگر تم سفر پر ہو اور نہ پاؤ کوئی لکنے والا, اب تم کسی سفر پر ہو اور تجارت کا معاملہ ہے, اب دیکھیں تجارت تو اللہ تعالیٰ نے بالکل, آپ دیکھیں یہ عبادت ہے, مطلب آپ ایک بنائیں چیز اور اس کو لکھ لیں, اور لکھنے کے ساتھ جو قرآن کریم نے سارے پہلو بتائے ہیں اس کے مطابق کریں, یہ عبادت ہو گئی. تجارت بھی ہے, عبادت بھی ہے, سنہری اصولوں کے اوپر بھی ہے, حق بھی ہے اور انصاف بھی ہے. آپ یہ کام اپنے بھائی کے ساتھ بھی کریں تب بھی آپ نے حق کو غالب کرنا ہے, مینس کے اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے, انصاف لازم ہو گیا. یہاں بھائی 6 فٹ جو ہے وہ زمین کے اوپر دوسرے بھائی کو قتل کر دیتے, اور کلمہ پڑھ کے اس کے بعد اسی بھائی کو قتل کرنے کے بعد اسی گھر کے اندر پھر جو ہے وہ سوئم ہو رہا ہوتا ہے, سوئم کی رسومات پوری ہو رہی ہوتی ہیں, اور ہم جو ہے وہ پھر اسلامی باتیں کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی کلمہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. کون سا کرم کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور کیوں کرے گا؟ مطلب اس کی آیات کا انکار جو شخص کرے گا وہ کیوں اس کے ساتھ رحم کرے گا؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں نہیں کروں گا, مگر ہم کہہ رہے ہیں نہیں, ہمارا مرشد جو ہے وہ بخشوا دے گا, یہ شارٹ کٹ ہمیں بچا دے گا, یہ بچا دے گا. تو یہ محض آرزویں ہیں. ہاں جو چیز بچا لے گی وہ یہ کہ صدقے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توبہ کر لیں. آج سود خور جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے میں جنت میں جانا ہے, حرام کمائی والا کہہ رہا ہے میں نے بھی جنت میں جانا ہے, جو لینڈ گریبرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی جنت میں جانا ہے, جو لوٹ کھسوٹ کر کے جو ہیں وہ وزیر بنے وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی جنت میں جائیں گے. ساری جنت کے کنٹسٹنٹس ہیں, تو پھر جہنم میں کون جائے گا؟ ہاں وہ سارے کے سارے وہ جو ہیں وہ عیسائیوں کے لیے جہنم بنی ہے, وہ سارے یہودیوں کے لیے جہنم بنی ہے, تو کیا ہمارے لیے جنت بن گئی؟ قرآن میں کریم اس چیز کا بھرپور طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں. ہاں ہماری محض آرزویں ہیں کہ یہ فرقہ جنت میں جائے گا اور یہ فرقہ جنت میں جائے گا, اور یہ والا جو سلاسل کے اندر یہ سلسلہ یہ چلا جائے گا, اور جو یہ ائمہ کرام جن کو فالو کریں گے چلے جائیں گے. یہ محض آرزو ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دین بتا دی ہے, وہ سب پریکٹیکل ہے, وہی دین حنیف ہے. وہ تمام آپ دیکھ لیں تو انبیاء جو ہیں وہ اسی کی بات کرتے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے, وحدہ لا شریک, آخرت اس دن پر یقین لے آؤ, اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ کرو. اور جب وہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاکمیت دیتے ہیں تو وہ نماز کو قائم کرواتے ہیں, نماز کے ساتھ زکوٰۃ لازم و ملزوم ہو گئی. آپ دیکھیں اس میں پورا سسٹم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اور جو انبیاء نے جو کی چیز کی وہ انہی کی اطاعت کرتے ہیں سارے کے سارے. پھر اس کے بعد آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں, جھوٹ نہیں بول سکتے, کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے, حق کا معاملہ کرتے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی گناہ غلط ہو جائے فوراً ریپینٹ کرتے ہیں, فوراً جو ہے وہ ان کے دلوں کی مطلب وہ جب کوئی بھی گناہ کا معاملہ کریں گے تو دل کی آنکھ سے وہ دیکھ کے پریشان ہوں گے, اور فٹافٹ اس کے اوپر ریپینٹ کریں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ و سجود ہو جائیں گے, اور تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. تو اب جو آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص سفر پر ہے اور کوئی لکھنے والا نہ ہو تو کوئی چیز کیا کرے, گروی رکھ دے. اب گروی رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر میں نے کسی شخص کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو کیا کرے کہ وہ گروی رکھ لیا کرے, یا پھر کوئی قبضہ. پس اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کرتے ہو تو چاہیے کہ جس پر اعتبار کیا گیا اپنی امانت واپس کر دے, اور ڈرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے, اور مت چھپاؤ گواہی کو, اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے تو یقیناً گناہگار ہے دل کا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہم دل سے فیصلے کرتے ہیں. ہمارا دل جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور بھی داخل ہوتا ہے, اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قرآن کریم جو ہے اس کی القاء بھی ہوتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات بھی اوپن اپ ہوتی ہیں. اس دل کا انسان کا جو ہے بڑا ہی گہرا تعلق ہے, اور جب تک ہم نفس امارہ پر ہیں, قد افلح من زکاہا, جو ہمیں برائی کی طرف دھکیلتا ہے, تو ہمارا پورا کا پورا اگر آپ دیکھیں تو اکنامک سسٹم نفس امارہ کا آؤٹ پٹ ہے, نفس امارہ کا آؤٹ کم ہے. کس کے اوپر بنا ہوا ہے؟ نفاق کے اوپر. فاسق و فاجروں کے معاشرے کے اندر جو نظام بنایا گیا ہے وہ کس کا ہے؟ نفاق بیسڈ, ناٹ انفاق فی سبیل اللہ. انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے,
نفاق بیسڈ بنایا گیا، کیونکہ یہ فاسقوں اور فاجروں کا اور معاذ اللہ استغفر اللہ منافقوں کا معاشرہ ہے، جس کے اندر ہم قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سود بھی ہمارے لیے حلال ہے اور جنت میں بھی ہم جائیں گے، حرام کمائی بھی حلال ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس لیول کے اوپر جا کے حق کو اور انصاف کو قائم کرنے کی بات کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو قرض دینے والا ہے اس کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے اس کے اندر، ساری کی ساری پریشانی لینے والے کی، اگر میں کل نہ زندہ رہا تو کیا ہوگا، وہ اپنی پروٹیکشنز کرے گا۔ یہاں اس کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی، اس نے تو پلاننگ اگلے 1000 سال کی ہے، کیونکہ جو روئے زمین کے اوپر سب سے برے لوگ ہیں وہ مشرک ہیں، اور مشرک کی پلاننگ تو 1000 سال کی ہے، منافق کی پلاننگ بھی ایسے ہی، کیونکہ اس نے تو کہیں جانا ہی نہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر 283 کے اندر کہ جب تم کیا کرو کہ ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کرتے ہو تو چاہیے کہ جس پر اعتبار کیا گیا اپنی امانت واپس کر دے۔ مطلب یہ کہ اس سفر کے اندر اگر آپ نے کوئی چیز رکھوا دی ہے تو جو چیز امانت ہے وہ امانت کے طور کے اوپر ہے۔ ہم آج دیکھیں مثال کے طور کے اوپر ہمارا کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ جی یہ آپ پکڑیں، ہماری ایک ریل اسٹیٹ کے اندر کوئی ڈیل ہوتی ہے، مکان ہے، اس کا سودا ہو گیا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی آ گئی، ہم اس سودے کو پورا نہیں کر سکتے۔ جی آپ نے کتنا جی دیا تھا، جو شروع میں آپ نے ایڈوانس پیمنٹ کی ہے، وہ تو ٹوکن تھا جی، وہ 6 لاکھ روپے، وہ تو ضبط ہوگا جی، وہ ضبط وہ تو آپ کا تھا ہی نہیں، وہ تو امانت تھی، اس امانت کو تو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ مگر ہم نے کیا کرنا ہے، خود غرضی کے اوپر بنایا ہوا معاشرہ ہے، اس کے اوپر ہم چلتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ جب کسی کے پیسے ہمارے پاس آ جائیں تو پھر ہم اس قانون کے مطابق واپس کر دیں۔ تو اسی طریقے سے ہم چیزیں بھی جو ہے وہ ہڑپ کر لیتے ہیں۔ کوئی سونا دے دیتا ہے کہ جی مجھے آپ 2 لاکھ روپے دے دیں، اور یہ سونا جس کی مالیت 6 لاکھ روپے، میں یہ آپ کو جو ہے 2 لاکھ روپے واپس کروں گا، اور آپ میرا جو سونا مجھے واپس کر دیجیے گا۔ 3 مہینے کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرضدار کو ٹائم دے دو، اس کو جتنا بہتر سے بہتر جتنا ہو سکے ٹائم دو۔ تم مالدار ہو، مالدار شخص کو لالچ آتا ہے، اس نے اٹھا کر اس کا 6 لاکھ کا سونا بیچا، اور جب وہ واپس گیا اپنا سونا واپس دینے کے، جی پیسے میرے ارینج ہو گئے 1 سال کے بعد، تو میں نے تو جی آپ کا سونا بیچ دیا تھا، آپ ٹائم پہ نہیں آئے۔ یہ تو ہمارے معاہدے ہیں، یہ ہماری حرکتیں ہیں، یہ ہمارے مومن بھائی ہیں، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ اور اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں، پھر جھوٹے گواہیاں ہم دیکھ لیں تو جھوٹے گواہ، پولیس کے اندر جو گواہی جھوٹی گواہی ہوتی ہے FIR کی، اس کا ریٹ 15,000 روپے، ہم اپنا دین بیچ دیتے ہیں 15,000 روپے کے اوپر۔ پھر اس طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنی بزنس ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، اس میں کسی کو 5 لاکھ روپے دو، 10 لاکھ روپے دو، وہ جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، پارٹی چینج کر لیتا ہے۔ کسی نے گھر بیچا ہوا ہے، وہ کیا کرے گا، صرف اور صرف مزے لینے کے لیے جھوٹی سچی گواہیاں دے گا، یا چلو اس کو ایزا دیتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، تھوڑی سی اس کو پیسے والے سے حسد ہوگی، وہ اس میں پھر مزے لینا شروع کر دے گا، کوئی حق اور سچ کی بات نہیں کرتا۔ ان سب آیات کی روشنی میں ہم سب کو غور و فکر کرنی ہے کہ ہمارا جنت میں کیا حصہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔